قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون۔ دین میں جب ہم اپنی مرضیاں کرنے لگتے ہیں نا تو پھر ہوتا کیا ہے کہ بدعات عبادت بن جاتی ہیں اور عبادت بوجھ لگنے لگتی ہے۔ بہترین معاملہ درمیانی معاملہ ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ بیچ کے معاملے اچھے ہیں، پچھلی قومیں غلوف کی وجہ سے ہلاک ہو گئیں۔ آج اپنے آپ کو دیکھ لیجئے، میں اور آپ آج کے دور کے غلوف کی مثالیں 25 دسمبر ساری دنیا میں وہ کس نام سے منایا جاتا ہے؟ حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام تو گرمیوں میں پیدا ہوئے کیونکہ کھجورے پکنے کا موسم تھا، سورۃ مریم میں آپ پڑھ لیجئے گا۔ تو بات یہ ہے کہ آج ہم بھی شریعت میں آگے پیچھے ہو گئے۔ کسی گاڑی کے تار کو ادھر سے نکال کر ادھر اور ادھر کے لگا کے پوچھے تو کہیں کیا فرق پڑتا ہے تو انجن میں ہی نا۔ تو اپنی مرضیاں نہیں کرنی، اور جاہلیت کا یہ تحفہ ہے کہ غلوف ضرور ہوگا۔ قرآن سنت کے احاطے میں رہتے ہوئے دین پہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ اس میں خیر ہی خیر ہے۔ صحیح بخاری کی روایت 7320، ابو سعید الخدری راوی ہیں، تم اپنے سے پہلی امتوں کی ایک ایک بالشت اور ایک ایک گز میں اتباع کرو گے، یہاں تک کہ اگر وہ کسی گھو، یہ جانور ہے جیسے گلہری ہوتی ہے اور زمین کے اندر گھسنے والا کوئی جانور، اگر وہ کسی گوہ کے سوراخ میں داخل ہوئے ہوں گے تو تم اس میں بھی ان کی اتباع کرو گے۔ ہم نے پوچھا اے اللہ کے رسول، کیا آپ کی مراد یہود اور نصارہ ہیں؟ تو آپ نے فرمایا پھر اور کون؟ یعنی ہاں ایسا ہی ہے۔ تو آج آپ دیکھ لیجئے، اگر آپ دیکھیے تو نصارہ کا حال کیا تھا، ان کو اللہ کے احکامات سے بے رخی ہوئی اور بے عملی کی سزا کیا ملی؟ پہلی بات دیکھیے کہ فرقے بنتے ہی وہاں جب اصل ختم کر دیں گے۔ دیکھیے مین ریسیپی کو فالو کیجئے، ایک ہی ٹیسٹ رہے گا کھانے کا، تو کوئی ایک ہاتھ سے پکائے کوئی دوسرے سے پکائے تو پھر وہ تو اصل چھپ جائے گا۔ آپ مزے کی چینی ڈالیے اور میٹھی چیزیں ڈالیے، اس کے بعد آپ کو پھیکا دودھ ہی نہیں اچھا لگے گا، بچہ پیے گا ہی نہیں۔ تو بالکل اسی طرح سے وہ دین لوگوں کو پھر بوجھل لگتا ہے، کہتے بور ہو گئے، تھک گئے، اتنا نہیں بیٹھ سکتے، بس ہم تو یہ پڑھیں گے اور تھوڑی دیر بعد ہی پڑھے کھائیں گے اور چلے جائیں گے، یہی ٹھیک ہے۔ کیا آج امت مسلمہ کا یہ حال تو نہیں ہو گیا؟ جب فرقے بنتے ہیں تو پھر دوسرا اس کا نقصان ہوتا ہے کہ ایک دوسرے سے شدید نفرت اور عناد پیدا ہوتا ہے، اور اسی طرح پھر ایک دوسرے کی عبادت خانوں میں جا کر عبادت نہیں کرتے۔ آج جب تک مسجد کا سائن آپ کے پسندیدہ نام کا نہ ہو، آپ تو وہاں جا کر نماز نہیں پڑھتے۔ آپ تو کسی کی کتاب نہ اٹھائیں کیونکہ وہ آپ کے پسندیدہ نام کے ساتھ نہیں جڑی ہوئی۔ تو اللہ کے لیے اس سال کم از کم ہم نے اللہ سے یہ دعا کرنی ہے کہ امت مسلمہ کے اندر سے یہ جہالت نکال دیں، اور جہالت معذرت کے ساتھ کہوں گی کچھ جاہل دینداروں کی پھیلائی ہوئی بھی ہے۔ جب ممبر پہ آ کر لوگ لوریاں دینے لگ جاتے ہیں اور اس کا پلو اور اس کا پلو تھام لو، تو پھر کون کرے قرآن کے ساتھ اتنی محنت، کون پڑھے حدیث کو؟ اللہ تعالیٰ ہماری جہالت دور کر دے۔ اور آج آپ دیکھیے کہ نبیوں کے نام پہ ہی لڑنے مرنے والے لوگ بھی خود ان کی تعلیمات پہ غور نہیں کرتے۔